کیا کالا جادو کرنے سے پیسے ڈبل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں ایک شخص نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ 3 سالوں میں تقریباً 7,000 کروڑ کا مالک بن گیا، جس نے امیر ہونے کے بعد بے شمار شادیاں کیں اور لوگوں کو مرسیڈیز بینز اور جیگوار جیسی کروڑوں روپے کی گاڑیاں گفٹ کیں۔ جیل میں ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے ہر روز ایئر پلین کے تھرو پیرس سے کھانا منگوایا جاتا تھا اور پولیٹکس کے نہایت طاقتور لوگ اس سے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ کہانی ہے فوتانگا بابانی سیسوکو کی۔ Basically, they were saying that Sissoko was involved in this criminal enterprise to try to get these helicopters by bribing officials. There was a massive fraud committed against Dubai Islamic Bank in the order of $240 million. We were told was that it was a result of some type of hypnosis or something like that. اگست 1995 فوتانگا بابانی سیسوکو دبئی اسلامک بینک کے ہیڈ آفس میں جاتا ہے اور بینک کے مینیجر محمد ایوب سے کار خریدنے کے لیے لون مانگتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو کوئی جاب تھی اور نہ ہی وہ کوئی بزنس مین تھا، لیکن وہ باتوں میں اتنا تیز تھا کہ بینک کا مینیجر ایوب اسے لون دینے پہ مان گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایوب کو اپنے گھر کھانے کی بھی دعوت دی۔ ایوب اس کی باتوں میں آ گیا اور ایک دن وہ سیسوکو کے گھر کھانے پہ چلا گیا۔ کھانے کے دوران سیسوکو نے ایوب کو ایک چونکا دینے والی بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ کالا جادو کرتا ہے اور اس کے پاس جنات ہیں جن کی مدد سے وہ پیسوں کو ڈبل کر سکتا ہے۔ پہلے تو ایوب کو اس کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا، جس کی وجہ سے سیسوکو نے اسے کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے ساتھ کچھ کیش لے کر آنا، تو پھر میں تمہیں اس کیش کو ڈبل کر کے دکھاؤں گا۔ ویسے تو اسلام میں کالے جادو کو کرنا سختی سے منع ہے، لیکن ایوب نے اسے چیک کرنے کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کیے اور انہیں لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ ایوب نے بتایا کہ جب وہ سیسوکو کے گھر پہنچا تو ایک شخص کمرے سے بھاگتا ہوا نکلا اور کہا کہ اندر کمرے میں جن ہے۔ سیسوکو نے ایوب کو کہا کہ جن کو غصہ مت دلانا ورنہ تمہارے پیسے ڈبل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک کمرے میں گئے جہاں بہت ہی اندھیرا تھا۔ اس کمرے میں دھواں اور بہت سی عجیب و غریب چیزیں موجود تھیں۔ سیسوکو نے مدھم سی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایوب کو جنات کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کمرے میں دھواں بڑھنے لگا اور پورے اپارٹمنٹ کی لائٹ چلے گئی۔ کچھ دیر بعد سیسوکو چیختا ہے اور ایوب سے کہتا ہے کہ جنات تمہارے یہاں ہونے سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اسی لیے تمہیں باہر جا کر انتظار کرنا ہوگا۔ ایوب جو پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ کر کافی خوف زدہ تھا، وہ فوراً سے باہر چلا گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بالکل خاموشی ہو گئی اور سیسوکو نے ایوب کو کمرے کے اندر بلایا۔ ایوب نے دیکھا کہ اس کے دیے ہوئے پیسے ڈبل ہو چکے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ کافی حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ سیسوکو پہ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ایوب کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ راتوں رات امیر ہونے کے سپنے دیکھنے لگا، اور یہاں سے شروع ہوئی دنیا کی سب سے بڑی چوری کی کہانی۔ ایوب نے سیسوکو کا بینک اکاؤنٹ اوپن کر دیا اور اسے بینک کے پیسے ٹرانسفر کرنے لگا۔ سیسوکو کبھی ان پیسوں کو ڈبل کر کے ایوب کو بیچ دیتا تو کبھی کوئی بہانہ کر دیتا۔ 1995 سے 1998 تک یعنی کہ 3 سالوں میں ایوب نے سیسوکو کو 183 بار دنیا بھر میں پیسے ٹرانسفر کیے، اور ان 3 سالوں میں وہ دبئی اسلامک بینک کے $242 ملین یعنی کہ تقریباً 7,000 کروڑ ٹرانسفر کر چکا تھا۔ دبئی سے سیسوکو اپنے ہوم ٹاؤن مالی چلا گیا اور وہاں غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے ان پیسوں سے مالی میں کافی نئے پروجیکٹ سٹارٹ کیے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اسے گوڈ فادر ماننے لگے اور اس کا نام بابا سورا رکھ دیا۔ کچھ عرصہ مالی میں رہنے کے بعد وہ نیو یارک چلا گیا، جہاں اس نے سٹی بینک کی ایک امپلائی سے شادی کر لی، لیکن یہ شادی اس نے ایک خاص مقصد کے لیے کی تھی۔ اصل میں وہ دبئی میں پڑے ہوئے اپنے پیسے کو یہاں نیو یارک لانا چاہتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بیوی کا استعمال کیا جو سٹی بینک کی ایک امپلائی تھی۔ اس نے $100 ملین سے زیادہ کی اماؤنٹ کو بآسانی سٹی بینک میں ٹرانسفر کر لیا، جس کے بدلے میں اس نے اپنی بیوی کو مہنگے مہنگے گفٹس اور $5 لاکھ دیے، جو آج کی ڈیٹ میں تقریباً 14 کروڑ روپے بنتے ہیں۔
اکاؤنٹ میں پیسے آتے ساتھ ہی وہ شہزادوں والی زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنے گاؤں کے نام سے دابیا ایئر لائنز بھی شروع کی۔ اس نے ایک پرائیویٹ پلین، ایک بوئنگ 747 اور 2 بوئنگ 727 خریدے، جس میں 180 پیسنجرز کیری کرنے کی کیپیسٹی تھی۔ لیکن بعد میں انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے سیسوکو نے ان پروجیکٹس کو ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ وہ بلا وجہ کی چیزوں میں انویسٹ کر کے اپنے پیسے کو ضائع کرتا رہا۔ اس کے بعد سیسوکو میامی چلا گیا، جہاں سے اس کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے۔ جولائی 1996 میں اس نے 2 ہیلی کاپٹرز خریدنے کی کوشش کی جو امریکہ اور ویتنام کی جنگ کے وقت کے تھے۔ سیسوکو نے US گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ ان ہیلی کاپٹرز کو ایئر ایمبولنس کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن US گورنمنٹ نے اس کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ یہ جنگی ہیلی کاپٹرز تھے جنہیں اللیگلی بھی یوز کیا جا سکتا تھا۔ سیسوکو نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آفیسرز کو $30,000 کی رشوت دی، جسے آفیسرز نے لینے سے انکار کر دیا اور اس بارے میں انٹرپول کو انفارم کر دیا، جس کی وجہ سے سیسوکو کا اریسٹ وارنٹ نکل آیا اور اسے جنیوا میں اریسٹ کر لیا گیا۔ سیسوکو نے میامی کے ایک فیمس لائر تھامس اسپینسر کو ہائر کیا تاکہ اسے جلد بیل مل سکے۔ اسپینسر کے مطابق جب وہ جیل میں سیسوکو سے ملنے گیا تو وہاں اس کی ملاقات جیل کے وارڈن سے ہوئی، جس نے اسپینسر کو ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ سیسوکو کی بیل کو جتنا ہو سکے ڈیلے کر دو۔ اسپینسر نے پوچھا آخر کیوں، جس پہ جیل کے وارڈن نے بتایا کہ سیسوکو کے لیے ہر رات ایئر پلین کے تھرو پیرس سے کھانا منگوایا جاتا ہے اور بچا ہوا کھانا باقی جیلرز میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ And I talked with the prison warden. He said, well, please delay it as long as possible. And I said, well, why? And he said, because he's flying in fantastic meals from Paris every night for us. سیسوکو یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ باقی لوگوں کا خیال رکھنے سے اسی کو عزت ملے گی۔ لائرز کی ٹیم ٹرائل سے پہلے ہی سیسوکو کو بیل دلوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن US گورنمنٹ اس کے سخت خلاف تھی۔ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے جج کو بیل دینی پڑی، لیکن اس نے بیل کی رقم $20 ملین یعنی کہ 560 کروڑ روپے رکھ دی، یہ سوچتے ہوئے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ سیسوکو کے لیے دے پانا ناممکن ہوگا۔ لیکن سیسوکو نے وہ پیسے دیے اور بیل پہ رہا ہو گیا۔ کورٹ نے اگلی ڈیٹ تک سیسوکو کو میامی میں ہی رہنے کو کہا۔ باہر نکلتے ساتھ ہی اس نے اپنے لائرز کو مرسیڈیز بینز، جیگوار اور لینڈ روور جیسی مہنگی ترین گاڑیاں گفٹ کیں۔ آزاد ہونے کے بعد اس نے ایک جویلری سٹور میں $5 لاکھ خرچ کیے اور ایک کپڑوں کی دکان میں $1.5 لاکھ۔ وہ ہر ہفتے 3 سے 4 لگژری کارز خریدنے لگا۔ کار ڈیلر کے مطابق وہ سیسوکو کو 30 سے 35 لگژری گاڑیاں بیچ چکا تھا۔ سیسوکو میامی میں ایک سیلیبریٹی جیسی زندگی گزار رہا تھا اور دبئی اسلامک بینک کا مینیجر ایوب بھی اس کے کنٹرول میں تھا، جو اسے لگاتار فنڈنگ کرتا رہا۔ سیسوکو میامی میں بہت فیمس ہو چکا تھا اور وہ اپنا بہت سا پیسہ چیریٹی کو بھی ڈونیٹ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کورٹ میں اس کا ٹرائل نزدیک ہے اور لوگوں میں پبلسٹی سے اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ لوگوں میں اپنا پیسہ ایسے بانٹ رہا تھا جو آج سے پہلے کسی نے نہ بانٹا ہو۔ اس کے ایک کزن نے بتایا کہ اس نے ہائی اسکول کے ایک میوزک بینڈ کو $4,13,000 دیے تھے تاکہ وہ نیو یارک جا کر پرفارم کر سکیں۔ سیسوکو بالکل رابن ہوڈ کی طرح تھا جو امیروں سے پیسہ لوٹ کر غریبوں کو دیتا تھا۔ اس کے رشوت دینے کے کیس کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ US پولیٹکس کے طاقتور لوگ اس کے کیس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے اور اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ سیسوکو کو جب کورٹ میں پیش کیا گیا تو اس نے اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ اس کے لائرز ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے، لیکن سیسوکو یہ اچھے سے جانتا تھا کہ جرم کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پہ مزید انویسٹیگیشن نہیں کی جائے گی۔ جرم ایکسیپٹ کرنے پہ سیسوکو کو 43 دن جیل اور $2.5 لاکھ دینے کی سزا سنائی گئی۔ ابھی اس نے اپنی آدھی سزا ہی کاٹی تھی کہ اس نے دبئی اسلامک بینک کی رقم سے $1 ملین کی ڈونیشن دی، جس کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مالی کے اپنے گھر میں ہاؤس اریسٹ رہے گا، یعنی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتا اور اس کا گھر ہی اس کے لیے جیل ہوگا۔
सिसोको को यूएस से माली की तरफ रवाना किया गया और जब वो माली पहुंचा तो हज़ारों लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा थे। ये वो वक्त था जब दुबई इस्लामिक बैंक के ऑडिटर्स को अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ नज़र आई। बैंक का मैनेजर अयूब डर गया और सिसोको ने अयूब से राब्ता भी ख़त्म कर दिया। मियामी के एक लॉयर एलन फाइन को इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया और एलन ने अयूब के पर्सनल अकाउंट से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहली चीज़ जो उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि अयूब के पर्सनल अकाउंट में काफ़ी प्रॉफिट पड़ा हुआ था, जो यकीनन उसी पैसे से हुआ था जो सिसोको इसे बेचता था। जब अयूब से पूछताछ की गई तो उसने सिसोको के बारे में सब कुछ बता दिया और जब इससे नुकसान की रकम पूछी गई तो वो इतना शर्मिंदा था कि इससे कुछ बोला ही नहीं गया, जिसकी वजह से इसने एक पेपर पे लिख के दिया 890 मिलियन दिरहम्स, जो कि 242 मिलियन डॉलर्स के बराबर थे। मैनेजर अयूब को 3 साल की कैद सुनाई गई। मनी लॉन्ड्रिंग और काला जादू करने पे सिसोको के भी अरेस्ट वारंट निकल आए और इंटरपोल ने इसकी तलाश शुरू कर दी। मार्च 1999 दुबई इस्लामिक बैंक ने सिटी बैंक पे केस कर दिया कि कैसे बैंक के एम्प्लॉइज़ ने बगैर किसी ऑथराइजेशन के दुबई इस्लामिक बैंक से 151 मिलियन डॉलर सिटी बैंक में ट्रांसफ़र किए। एक तरफ सिसोको के अरेस्ट वारंट निकले हुए थे तो दूसरी तरफ वो माली में खुल्लम खुल्ला घूम रहा था। 2002 से 2014 तक यानी कि तकरीबन 12 साल सिसोको माली की पार्लियामेंट का मेंबर रहा, जिसकी वजह से उसे इम्यूनिटी मिल गई, यानी कि इस दौरान इसे अरेस्ट करना नामुमकिन था। लेकिन 2014 में वो इलेक्शन हार गया, जिसकी वजह से वो अपने गांव दाबिया चला गया और इंटरपोल से छुपता छुपाता भागता रहा। 2018 में बीबीसी की एक रिपोर्टर ने सिसोको को ढूंढा और इसका इंटरव्यू लिया, जिसमें इसने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब इसके पास 400 मिलियन डॉलर्स थे। रिपोर्टर ने जब सिसोको से दुबई इस्लामिक बैंक के 242 मिलियन डॉलर्स के बारे में पूछा तो सिसोको ने कहा कि ये बात आप दुबई इस्लामिक बैंक से पूछो कि उन्होंने अपना पैसा कैसे गंवाया, क्योंकि मैं तो वहाँ बस कार ख़रीदने के लिए वहाँ से लोन लेने गया था। मज़ीद रिपोर्टर ने पूछा क्या वो वाकई काला जादू करके लोगों को कंट्रोल करता है, जिस पे सिसोको ने कहा कि अगर इसके पास ऐसी ताकत होती तो वो काम ही क्यों करता, वो अपने घर में ही बैठकर दुनिया भर के बैंक्स को लूट लेता। जब रिपोर्टर ने पूछा क्या तुम अभी भी अमीर हो, जिस पर उसने कहा कि नहीं, मैं अब गरीब हूँ। इंटरपोल से भागते भागते इसे 20 साल गुजर चुके थे और वो अपना सारा पैसा ज़ाया कर चुका था। सिसोको ने मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मैजिक की वजह से एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा और मार्च 2021 में उसकी मौत हो गई। लेकिन एक सवाल, आप लोगों के मुताबिक अयूब और सिसोको में से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन था? अयूब, जिसने सिसोको पे अंधाधुंध यकीन करके इसे बैंक का पैसा दिया, या फिर सिसोको जिसने इतना पैसा चुराने के बाद भी इसे बिला वजह ही ज़ाया कर दिया?